بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشترکہ کھاتہ کے انتقال میں رقبہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور کس کھاتہ سے کتنا رقبہ منتقل ہوا، یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں 4 عدد کھاتہ جات سے رقبہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ کس سے کس کے حق میں رقبہ منتقل ہوا ہے اور اس سے جڑی اور کافی کیا رجسٹری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یا انتقال منظور بھی ہوا ہے نہیں ہوا، یا اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کر ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اس بارے میں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروس لینی ہے تو گیون نمبر پر واٹس ایپ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بتاتا چلوں کہ یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے، کسی ویور نے سبسکرائبر نے ہمیں یہ جو انتقال ہے یہ پرووائیڈ کیا اور ریکویسٹ کی کہ اس کے بارے میں سمجھا دیں کہ ان کو نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا انفارمیشن پرووائیڈ کی گئی ہیں۔ تو اس ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں فرض سے ریلیٹڈ، کہ رقبہ کو کیسے پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو حصے نکالے جاتے ہیں، یا اگر کوئی جوائنٹ پراپرٹی ہے اس کا فرض کو پڑھنا ہے۔ اب یہ ہماری جو ہے یہ انتقال ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری انفارمیشن جیسا کہ شیئرز کی کیلکولیشن یا میزان کھیوٹ کیا ہوتی ہے، آپ اس کو براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور پاسبلٹی ہوئی تو انشاءاللہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس آپ کو پرووائیڈ کر دیے جائیں گے۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، یہ ایک انتقال کی کاپی ہے، کئی ویڈیوز میں آپ کو اس کے نمونے جو ہیں وہ پرووائیڈ کر چکا ہوں۔ یہاں پہ اوپر تو سمپل اس کا موضع کا نام، حد بست، تحصیل، ضلع، ایڈریس وغیرہ لکھا ہوتا ہے کہ کون سے علاقے میں یہ پراپرٹی واقع ہے۔ اب یہاں پہ نمبر شمار تو ہو گیا انتقال کا نمبر شمار انتقال کا نمبر یہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر 4 عدد کھاتہ جات ہیں، 1 2 3 اور 4، یعنی کہ یہ آئی تھنک 397 398 اور 404 اور 406۔ اب اس میں جو انتقال کرنے والے ہیں، یعنی جو ٹرانسفر کرنے والے افراد ہیں، وہ یہاں پہ نام ان کے مینشن ہے، اور جن کے حق میں رقبہ ٹرانسفر کیا گیا ہے اس کا نام اس کالم میں مینشن ہے۔ اب ذرا اس کو تفصیلات میں دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے غلام بطول بیوہ، 1/8 حصہ، اور اس کا سائمہ بطول، بشرا پروین، عالیہ، جو بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے ان کو بھی وراثت میں آئی تھی، ان کو وراثت میں آئی ہے، اور یہ وراثتی جائیداد اپنی سیل کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے اصل مالکان۔ اب یہ ایک اصل مالکان ہے، اور یہاں پہ دوسرا جو یہاں پہ جس کے نام پہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یہاں پہ لکھا ہے مالک قبضہ۔ اب مالک قبضہ اور اصل مالکان میں فرق ہوتا ہے، نیچر آف رائٹس کے جو ہیں کون سے رائٹس ہیں کون سے نہیں ہیں، اس کا تھوڑا سا ڈفرنس آ سکتا ہے۔ پاسبلٹی ہوئی تو الگ سے ویڈیو اس کے بارے میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اب یہ تو ہو گئے وراثتی، یعنی کہ ان کے نام پہ وراثتی انتقال ہوا تھا، اور ہر جو ہے وارث کا اس کا اپنا شیئر تھا، جیسا کہ اس کا بیوہ کا 1/8 اور اس کا اتنا، اور ٹوٹل ملا کے ان کا 108/1270، یعنی ٹوٹل اس کھاتہ میں یہ جو کھاتہ نمبر ہے 397، یہ کھاتہ نمبر ہے، یہ انتقال نمبر ہے۔ اب اس کھاتہ نمبر میں جو اس کھاتے میں جو ہے 1270 حصے ہیں ٹوٹل میئرمنٹ کے۔ ٹوٹل لینڈ کتنی ہے؟ 63 کنال 10 مرلے، اس کا ذکر یہاں پہ ہے رقبہ و قسم زمین میں۔ اب 63 کنال 10 مرلے میں اس کے اگر ٹوٹل 1270 حصے کیے جائیں، اس میں سے 108 حصے ان افراد کے ہیں جو وارث ہیں۔ اب یہ کتنا رقبہ اس میں سے ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 108/1270، یعنی کہ تمام کے تمام جتنے اس کھاتے میں ان کے پاس تھے، تمام کے تمام جو شیئرز ہیں وہ اپنے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ کس کو کر رہے ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیا اندراج جو اب قائم کیا جائے گا، تو اس کا نام مالک ماحوال میں، یعنی اس کو رقبہ ٹرانسفر ہوا ہے صدام حسین ولد محمد لطیف کو۔ اب یہاں تو ہو گیا یہ اس کھاتے میں اتنا رقبہ ٹرانسفر ہوا، اور باقی وہی شیئر اس کے آگے۔ اب یہاں پہ بھی اس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ حصہ رقبہ منتقل ہے، یعنی کہ یہ جو شیئرز بنتے ہیں 108 شیئرز، یہ کتنا رقبہ بنتا ہے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے
5-8 یعنی کہ 5 کے اوپر K اور 8 کے اوپر M لکھا ہے، تو 5-8 مرلہ صرف اس کھاتا میں سے رقبہ منتقل ہوا ہے، انہوں نے اس کو رقبہ ٹرانسفر کیا۔ اب نیچر کیا تھی ٹرانزیکشن کی وہ آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب دوسرا جو کھاتا ہے 398، اس کے آگے لکھا ہوا ہے ایزن مذکور، بلکہ ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے ہیں، یہاں پہ جو سالم کھاتا لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ کتات لکھا ہے اور یہاں پہ کوئی ایسی ڈیٹیل مینشن نہیں ہے، نہ سالم کھاتا نہ کتات، یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کو بھی ذرا چل کے دیکھتے ہیں۔ اب یہ سیکنڈ والا جو ہمارے پاس کھاتا نمبر ہے 398، اس میں لکھا ہوا ہے ایزن مذکور، اور ایزن مذکور سے مراد ہے کہ یہ تمام کے تمام افراد جن کا نام یہ جو اوپر مینشن ہے غلام بطول وغیرہ دیگر بدستور کو چھوڑ کے یعنی کہ یہ جو ورثاء ہیں جس میں یہ بشا پروین ساری شامل ہیں، ان کے نام ری پروڈیوس کیوں، کیونکہ جگہ کم یا ٹائم کم اور کی بچت کرنے کے لیے یہاں پہ ایزن مذکور بھی لکھ دیا جاتا ہے، بار بار ان تمام کے تمام افراد کی کو ری پروڈیوس نہیں کیا جاتا ان کے نام کو۔ تو یہاں پہ ان کا جو شیئرز ہیں 4/590 اس کھاتا میں سے 4/590 اس کھاتا میں سے ان کے شیئرز ہیں، باقی مالکان کے 586/590 شیئرز ہیں۔ اب یہاں پہ کتنا رقبہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا اس کالم میں ایزن مذکور، یعنی اسی شخص کو صدام حسین کو ہی فروخت کیا جا رہا ہے یا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، یہی افراد کر رہے ہیں، اور پورے 4/590 یعنی جو اتنے شیئرز تھے اتنے ہی ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، باقی کے جو شیئرز ہیں اتنے بنتے ہیں۔ اور یہاں پہ ان کو الگ سے اسپیسیفائی بھی کر دیا ہے کہ یہ شیئرز کتنے بنتے ہیں، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 4/590، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 0-4 یعنی 4 مرلے۔ اب 0-4 ہو یا 0-4-0 ہو، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، تین ڈیجٹس ہوں الگ الگ کر کے یا 2 ڈیجٹس ہوں، ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی بھی الگ سے ویڈیو میری یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اب تو یہاں پہ اس کھاتا میں سے جو سیکنڈ والا 398، اس میں 4 مرلے رقبہ ٹرانسفر ہوا، ان افراد نے اس کو رقبہ ٹرانسفر کیا۔ تھرڈ والا، اور بلکہ ایک اور بات بتا چلوں، یہاں پہ سالم کھاتا لکھا ہوا ہے۔ اب اس پورے کھاتا میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ایک کھیوٹ میں کئی خسرہ نمبرات کئی کتات ہو سکتے ہیں، اسی طرح اس جو کھاتا ہے، اس جو کھیوٹ 398 ہے، اس میں 6 کتات ہیں، 6 کتات۔ یہاں پہ سالم کھاتا لکھا ہوا ہے، سالم کھاتا یعنی جو ٹوٹل کھاتا ہے، اس میں 6 کتات ہیں، اور 6 کتات کی ٹوٹل میجرمنٹ کتنی ہے، 29 کنال 10 مرلے۔ 29-10 لکھا ہے، 29 کنال 10 مرلے ٹوٹل میجرمنٹ ہے، اس میں سے ان کے 4 مرلے تھے اور 4 مرلے ہی ٹرانسفر ہوئے اس شخص کو۔ اب ہم چلتے ہیں تھرڈ والا کھاتا جو ہے 404 کھاتا نمبر ہے، اس میں بھی ایزن مذکور لکھا ہے، یعنی یہی افراد مالکان ہیں، اور اس میں ان کا کتنا شیئر ہے اس کھاتے میں سے 4/101۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلو کہ یہ جو آپشن ہے یہاں پہ لکھا ہے سروے یا خسرہ نمبر، تو کئی دفعہ اس میں خسرہ نمبر لکھا ہوتا ہے اور کئی دفعہ کتات لکھے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ اس کے اگر ہم تھرڈ والے آپشن پہ جائیں گے، جو تھرڈ والا ہمارے پاس کھاتا نمبر ہے 404، تو یہاں پہ 59 لکھا ہوا ہے، یہاں پہ سالم کھاتا یا کتات نہیں لکھے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خسرہ کا نمبر مینشن ہے، جبکہ یہاں پہ 6 کتات لکھا ہوا ہے، تو اس میں جو خسرہ نمبرات ہیں ان کو مینشن نہیں کیا گیا، سمپل 6 کتات لکھ دیے گئے ہیں، ان کے نمبر ان کے ریکارڈ میں ہوں گے لیکن یہاں پر مینشن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو تیسرا نمبر کھاتا ہے، اس میں اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے کہ 59 خسرہ نمبر ہے، کیوں کہ ایک تو انہوں نے یہاں پہ سالم کھاتا نہیں لکھا یا کتات کا لفظ نہیں لکھا، اور دوسرا اگر 59 کتات ہوتے بھی تو ان کی میجرمنٹ 5 کنال 1 مرلہ نہ ہوتی، اتنی کم نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ خسرہ ایک ہی ہوگا، 59 لکھا ہے اور اس کی میجرمنٹ ہے 5-1 یعنی 5 کنال 1 مرلے۔ اب اس 5 کنال 1 مرلے یعنی یہ جو خسرہ ہے، اس میں ان کا کتنا شیئر ہے 4/101، انہوں نے ٹرانسفر کتنا کیا 4/101 یعنی پورا، اور یہ رقبہ کتنا بنتا ہے، تو یہ مرلہ بھی 4، یہ بھی رقبہ بھی 4 مرلے ہی بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ ریپروڈیوس ہے کہ وہ 59 نمبر خسرہ نمبر ہے اور اس کی میجرمنٹ کتنی ہے 5 کنال 1 مرلہ ہے۔ اب ہم لاسٹ والا جو ہمارے پاس کھاتا نمبر ہے 406، اس میں بھی ایزن مذکور لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی وہی افراد مالکان ہیں اور وہی افراد رقبہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، ان کا رقبہ ہے 53/2457، دیگر بدستور یعنی جو باقی مالکان ہیں ان کا ہے 2404/2457۔
اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سالم کتات، دوبارہ پھر یہاں پہ سالم جو کھاتا لکھا ہوا ہے کتات 28، یہاں پہ 28 خسرہ نمبر نہیں ہے بلکہ کتات ہیں، یعنی 28 عدد خسرہ جات ہیں، یہ 28 نمبر خسرہ نہیں ہے بلکہ 28 خسرہ جات اس سالم کھاتے میں ہیں جو یہ سالم کھاتا ہے، اور اس کی ٹوٹل میجرمنٹ کتنی ہے، یعنی 28 خسرہ کی جو کل ملا کے میجرمنٹ ہے وہ 122 کنال 17 مرلے ہے، 122-17 لکھا ہے تو 122 کنال 17 مرلے ہے۔ اب اس میں انہوں نے رقبہ ٹرانسفر کس کو کیا، اسی کو کیا، ایزن مذکور لکھا یعنی صدام حسین کو ہی، اور 53 بٹا جو ہے اس میں 2457 رقبہ ٹرانسفر ہوا شیئرز میں اگر دیکھیں، اور اگر اس کو میجرمنٹ میں دیکھیں کہ رقبہ کتنا ٹرانسفر ہے تو 2 کنال 13 مرلے لکھا ہوا ہے، اور 2 کنال 13 مرلے، اور اس ٹوٹل لینڈ کی میجرمنٹ کتنی تھی 122 کنال 17 مرلے میں سے ان کے جو شیئرز تھے وہ 53 بٹا 2457 جو کہ بنتا ہے 2 کنال 13 مرلے، تو 2 کنال 13 مرلے اس 122 کنال 17 مرلے میں سے 2 کنال 13 مرلے جو ہے ٹرانسفر ہوا، ان افراد نے اس کے حق میں رقبہ ٹرانسفر کیا۔ اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کی جو ٹرانزیکشن ہوئی یہ کیا تھا، یہ سیل ہوا تھا، گفٹ ہوا تھا، وقف ہوا تھا، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالم نمبر 12 میں قسم اور تاریخ داخل خارج بما زر بے یا زر رہن وغیرہ، تو یہاں پہ اس کا لکھا ہوا تھا کہ نیچر آف ٹرانزیکشن کیا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بے اقرار زبانی، بل عوض مبلغ 6,50,000 روپے۔ اب یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زبانی اقرار ہے، بے زبانی ہے، یعنی رجسٹری نہیں ہوئی، سمپل پٹوار خانے کے پاس گئے یا تحصیلدار کے روبرو پیش ہوئے، کیونکہ یہاں پہ تو تحصیلدار کا انتقال منظوری کا یہاں پہ کوئی نوٹ نہیں ہے، تو پٹواری کے پاس گئے، تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بے اقرار زبانی ہے، کوئی رجسٹری نہیں ہوئی، اور اتنے میں رقبہ جو ہے وہ فروخت ہوا۔ اب اگر یہاں پہ رجسٹری ہوئی ہوتی تو یہاں پہ لکھا ہوتا کہ یہ جو بے ہے یہ بذریعہ پہ پرچہ رجسٹری، یہ اس طرح کا حوالہ دیا جاتا، اس رجسٹری کا نمبر بھی مینشن ہوتا۔ تو اب یہاں سے بات کلیئر ہوگی کہ یہاں پہ رجسٹری نہیں ہوئی اس ڈیل میں۔ یہ پٹواری رپورٹ حکم یا جو یہاں پہ پٹواری وغیرہ لکھتا ہے تو پٹواری کا یہاں پہ اس کے سگنیچر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس انتقال کو دیکھنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ انتقال منظور ہوا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے اس کی بیک سائڈ بھی ہو لیکن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے، اس میں تحصیلدار ریونیو افسر کے سائن ہوتے ہیں، وہ لکھتا ہے کہ یہ پیش ہوئے اور ان کھاتا سے، اور میں ان کو جو ہے اس انتقال کو جو ہے درج کیا جائے یا منظور میں کرتا ہوں، منظور کیا جاتا ہے، اس طرح کی کچھ ورڈنگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس سچویشن میں کنفرم نہیں ہے کہ انتقال منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ پہلے پٹواری انٹر کرتا ہے، اندراج کرتا ہے، اس کے بعد میں اس کا جو ہے اس کی سینکشننگ کرواتا ہے جو ریونیو آفیسر ہے۔ اب امید ہے کافی ساری انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر اور لائک کریں۔